ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا۔ حاضر و ناظر سے متعلق گزشتہ ہفتہ آپ نے قرآن کی روشنی میں اس کا ثبوت سماعت فرمایا۔ اب یہاں پر حاضر و ناظر کی احادیث کے بیان میں دوسری فصل، پہلی فصل آیت قرآنیہ کے بیان میں تھی، اب یہاں پر دوسری فصل احادیث کے بیان میں، کہ جن احادیث سے یہ ثابت ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، اپنی امت کی احوال سے، ان کے افعال سے ہمہ وقت آگاہ ہیں۔ اس میں تمام وہ احادیث پیش کی جائیں گی جو مسئلہ علم غیب میں گزر چکی۔ مسئلہ علم غیب اسی لیے میں نے تفصیل سے پورا بیان کیا کہ علم غیب کے ثبوت سے کئی ایک چیزوں کا ثبوت ہو جاتا ہے اور کئی ایک چیزیں اس سے ثابت ہو جاتی ہے۔ خصوصاً یعنی جو احادیث علم غیب میں آپ کے سامنے مصنف جال حق نے پیش کی، اس میں سے خصوصاً حدیث نمبر 6، 7، 18، 19 جن کا مضمون یہ ہے کہ ہم تمام عالم کو مثل کف دست دیکھ رہے ہیں۔ ہم پر ہماری امت اپنی صورتوں میں پیش ہوئی اور ہم ان کے نام، ان کے باپ دادوں کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ان کی شرح میں محدثین کے اقوال گزر چکے ہیں، وہ پیش کیے جائیں گے، خصوصاً مرقات زرقانی وغیرہ کی عبارتیں۔ ان کے علاوہ حسب ذیل احادیث اور بھی پیش کی جائیں گی۔ مشکات باب و اثبات عذاب القبر صفحہ نمبر 25 میں ہے، فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکیرین میت سے پوچھتے ہیں، قبر میں نکیرین میت سے پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اشیعۃ اللمعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے کہ ھذا الرجل سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ اشیعۃ اللمعات میں یہی حدیث کے تحت ہے، یا قبر میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، یا قبر میں ظاہر ظہور آپ کی ذات شریفہ کو حاضر کرتے ہیں، اس طرح کہ قبر میں حضور علیہ السلام کا وجود مثالی موجود کر دیتے ہیں، اور اس جگہ مشتاقان غم زدہ کو بڑی خوشخبری ہے کہ اگر اس شادی کی امید پر، یعنی اس خوشی کی امید پر جان دے دیں اور زندہ قبروں میں چلے جائیں تو اس چیز کا موقع ہے۔ حاشیہ مشکات میں یہی حدیث کے تحت ہے، کہا گیا ہے کہ میت سے
حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، اور یہ بڑی ہی خوشخبری ہے۔ قسطلانی شرح بخاری جلد 3 صفحہ 390 کتاب الجنائز میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہا گیا ہے کہ میت سے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہے، اور یہ مسلمان کے لیے بڑی خوشخبری ہے اگر ٹھیک رہے، یعنی مسلمان سنی سول عقیدہ رہے تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، ورنہ جو سنی سول عقیدہ نہیں، منافق ہو، کافر ہو، تو وہ پہچان ہی نہیں پائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاضر رجل معہود ذہنی ہے، ذہنی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مردے سے پوچھتے ہیں کہ وہ تیرے ذہن میں موجود ہیں، انہیں تو کیا کہتا تھا؟ ما تقول فی حق کے حاضر رجل، ہر مردے سے قبر میں سوال ہوتا ہے، چاہے کافر ہو مسلمان ہو، سب سے ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کیا کہا کہ حاضر رجل سے مراد نبی پاک کی ذات نہیں، یعنی وہاں سامنے کوئی وجود مثالی نہیں ہوتا، بلکہ اس مردے کے ذہن میں جو ہے اس سے متعلق سوال ہو رہا ہے، تیرے ذہن میں جو ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ سمجھ میں آئی بات؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاضر رجل معہود ذہنی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مردہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تیرے ذہن میں موجود ہے انہیں تو کیا کہتا تھا، مگر یہ درست نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کافر میت سے یہ سوال نہ ہوتا، حالانکہ کافر اور منافق سے بھی یہ سوال ہو رہا ہے نا، کیونکہ وہ تو حضور علیہ السلام کے تصور سے خالی ذہن ہے، اس کا ذہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے، یہ تو مسلمان ہے نا جس کے ذہن میں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نیز کافر اس کے جواب میں یہ نہ کہتا کہ میں نہیں جانتا، بلکہ پوچھتا کہ تم کس کے بارے میں سوال کرتے ہو، ہے نا، تم کس کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ اس کے لا ادری کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور کو آنکھوں سے دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں، یہ اشارہ خارجی ہے، یعنی خارج میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود موجود ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اور مردے سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اس حدیث اور عبارتوں سے معلوم ہوا کہ قبر میں حضور علیہ السلام کا دیدار کرا کر سوال ہوتا ہے کہ تو اس شمس الضحیٰ بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیرے سامنے جلوہ گر ہیں کیا کہتا تھا؟ ہادہ اشارہ قریب ہے، معلوم ہوا ہادہ یہ عربی میں اس میں اشارہ ہے اور یہ قریب کے لیے آتا ہے، قریب کی چیزوں کو ہادہ بولا جاتا ہے، دور کی چیزوں کو ذالکہ بولا جاتا ہے، تو ہادہ یہ اس میں اشارہ قریب ہے، معلوم ہوا کہ دکھا کر قریب کر کے پوچھتے ہیں، اسی لیے حضرات صوفیاء کرام اور عشاق موت کی تمنا کرتے ہیں، اور قبر کی پہلی رات کو دولہا کی دیدار کی رات کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور مولانا عاصی، علامہ عاصی علیہ رحمت الرضوان، جن کا مزار غازی پور میں، آپ فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، جس کے جویاں تھے اس گل کی ملاقات کی رات۔ اور حضرت مصنف نے اپنے دیوان میں فرمایا مرقد کی پہلی شب ہے دولہا کی دید کی شب، دولہا کے دید کی شب، اس شب کے عید صدقے اس کا جواب کیسا؟ اسی لیے بزرگان دین کے وصال کے دن کو روز عرس کہتے ہیں، عرس کے معنی ہے شادی، کیونکہ عروس یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولہا کے دیدار کا دن ہے۔ اور ایک وقت میں ہزاروں مردے دفن ہوتے ہیں، تو اگر حضور علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں ہیں تو ہر جگہ جلوہ گری کیسی؟ ثابت ہوا کہ حجاب ہماری نگاہوں پر ہے، ملائکہ اس حجاب کو اٹھا دیتے ہیں، جیسے کہ دن میں کوئی خیمہ میں بیٹھا ہو اور آفتاب اس کی نگاہوں سے غائب ہو، کسی نے اس خیمہ کو اوپر سے ہٹا کر سورج دکھا دیا، تو اس خیمہ کے مثل ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن نبی پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے تمام افعال اور احوال سے آپ واقف ہیں، آگاہ ہیں۔ اور قبر میں فرشتے اسی حجاب کو ہٹا دیتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر مسلمان کو دیدار ہوتا ہے۔
جو مسلم ہوتا ہے تو وہ سوال ایک مرتبہ ہوتا ہے لیکن وہ خوشی میں جواب 3 مرتبہ دیتا ہے، سمجھے؟ ہاں، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، میں تو نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یا جو میں لوگوں سے سنتا تھا وہی کہتا تھا۔ مشکات باب التحریص علی قیام اللیل، صفحہ 109 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک شب حضور گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے، فرماتے تھے کہ سبحان اللہ، اس رات میں کس قدر خزانے اور کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آئندہ ہونے والے فتنوں کو بچشم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مشکات باب المعجزات، صفحہ 533 میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید اور جعفر اور ابن رواحہ کی ان کی خبر آنے سے پہلے لوگوں کو خبر موت دے دی۔ فرمایا کہ اب جھنڈا زید نے لے لیا اور وہ شہید ہو گئے، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلوار یعنی خالد بن ولید نے لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیر معونہ جو مدینہ منورہ سے بہت ہی دور ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو حضور مدینہ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی خبر بھی دے رہے ہیں نا۔ یہ حدیث گزری علم غیب میں اور بڑا مشہور و معروف واقعہ۔ حضرت خالد بن ولید نئے اسلام لائے تو اس وقت آپ کا غالباً یہ پہلی جنگ تھی اور پہلا محاذ تھا اسلام لانے کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا تو آپ نے 3 سردار مقرر کیے، 3 کمانڈر، یہی بات، ہاں، حضرت عبداللہ، حضرت زید، جعفر اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ۔ جب حضرت زید شہید ہو گئے تو حضرت جعفر نے اپنے ہاتھ میں لیا علم کو، جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو عبداللہ ابن رواحہ نے لیا۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو اب کس کو دیا جائے جھنڈا؟ تو وہاں پر جو لشکری تھے انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید تم جھنڈا لو، سمجھ آئی بات؟ اور ان کے اتفاق سے انہوں نے جھنڈا لیا اور پھر اس لشکر کو فتح حاصل ہوئی، اسلامی لشکر کو۔ تو وہاں پر جنگ ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کو اس جنگ کے حالات سنا رہے ہیں کہ زید شہید ہو گئے، اب جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار یعنی سیف اللہ خالد بن ولید، انہوں نے جھنڈا پکڑا، جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ تو اتنی دوری کا نقشہ کیسے دیکھ رہے ہیں، پورے جنگ کا نقشہ نبی پاک کیسے بیان کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ناظر ہونے کی مثال نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی وہاں سے بیٹھے بیٹھے، مدینہ سے بیٹھے بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثل کف دست کے اس پورے نظارے اور اس پورے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ مشکات جلد دوم باب الکرامات کے بعد باب وفات النبی علیہ السلام، صفحہ 547 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، اس کو اسی جگہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو آپ کے وفات کی خبر دے دی گئی، سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور پھر اس کے بعد آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہو گئی، کہ آپ کو خبر دے دی گئی کہ آپ کے ظاہری وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو اس وقت آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ سے خطاب کیا، تو اس خطاب میں، اس خطبہ میں آپ نے یہ فرمایا کہ تمہاری اور ہماری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، یعنی اب ہماری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، سمجھ آئی بات؟ اور اس حوض کوثر کو میں یہاں سے کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہوں، اور یہ کوئی جو ہے سیاسی لیڈر نہیں بول رہا ہے، کوئی کالج اور یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں بول رہا ہے، یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اس پر سے امام الانبیاء، محبوب کبریا، یوں تو تمام نبی معصوم عن الخطا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، یہی بات، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، ان کو گناہ پہ قدرت ہی نہیں ہے، یہ سمجھے آپ۔ اور اس پر بھی امام الانبیاء جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے کھڑے کھڑے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ کہاں ہے حوض کوثر؟ اس دنیا میں تو ہے نہیں،
تو جہاں بھی ہے دیکھ رہے ہیں نا، تو بندہ جہاں تک دیکھتا ہے وہاں تک ناظر ہوتا ہے، اور جہاں تک تصرف کرتا ہے وہاں تک حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ پوری دنیا کو مثل کف دست دیکھ بھی رہے ہیں اور اس میں تصرف کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ مشکات باب تسویۃ الصف، اقیموا صفوفکم فإنی اراکم من ورائی۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں سیدھی رکھو کیونکہ ہم تم کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا میں جیسے آگے جس طرح دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں۔ ترمذی جلد دوم باب العلم، باب ما جاء فی ذہاب العلم میں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب علم لوگوں سے چھین لیا جائے گا حتیٰ کہ اس پر بالکل قابو نہ پائیں گے۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری مرقات کتاب العلم میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ پر آپ کی موت کا قرب ظاہر ہو گیا تو اس کی خبر دے دی۔ مشکات شروع باب الفتن، باب الفتن کے شروع میں فصل اول میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے پوچھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا میں تمہارے گھروں میں بارش کی طرح فتنے گرتے دیکھتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ یزیدی و حجاجی فتنے، حجاج بن یوسف تھا نا، یزید اور حجاج بن یوسف نے بڑے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے لوگوں پر، تو یزیدی اور حجاجی فتنے جو عرصے کے بعد ہونے والے تھے انہیں بھی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اور بعد میں آنے والے فتنوں کی خبر دینا، اس کا علم ہوگا تو ہی خبر دیں گے۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اترتے ہوئے اپنے زمانے میں رہ کے آنے والے زمانے کی خبر دینا، یہ علم غیب پہ بھی دلالت کرتا ہے اور ناظر ہونے کی بھی دلالت کرتا ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی چشم حق میں آئندہ کے واقعات اور دور قریب کے حالات اور حوض کوثر، جنت و دوزخ وغیرہ کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے طفیل حضور کے خدام کو بھی خدائے قدوس یہ قدرت و علم عطا فرماتا ہے۔ مشکات جلد دوم باب الکرامات میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کا سردار ساریہ کو بنا کر نہاوند بھیجا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ پڑھتے ہوئے پکارنے لگے اے ساریہ پہاڑ کو لو۔ کچھ عرصہ کے بعد اس لشکر سے قاصد آئے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو دشمن نے شکست دے دی تھی کہ ہم نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ ساریہ پہاڑ کو لو، ساریہ پہاڑ کو لو، تو ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے لیا، تب خدا نے ان کو شکست دے دی۔ یہ حدیث وہاں پر بھی تفصیل ذکر ہوئی، اور یہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ دیکھو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے میں شک کرتے ہو، یہ ان کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کے درمیان آپ مدینہ سے آپ نے پکارا یا ساریہ الجبل الجبل، تو سارے لوگ پریشان ہو گئے، ساریہ کہاں؟ نہاوند فارس میں ہے، اور یہ امیر المؤمنین خطبہ کے بیچ میں بے ربط جملے کہہ رہے ہیں اور ساریہ کو پکار رہے ہیں الجبل الجبل۔ اور وہاں سے کھڑے کھڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان کا نظارہ کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اور معاملہ یہ تھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے کفار مشرکین کا ایک لشکر جو شب خون مارنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ چھپا ہوا تھا، اور حضرت ساریہ نے جب پہاڑ کو اپنے پیچھے لے لیا اور پیچھے پہاڑ آ گیا تو اس وقت ہوا یہ کہ ان کی جو پلاننگ تھی وہ فیل ہو گئی، اور پہاڑ کے پیچھے اپنے پیٹھ پر لینے کی وجہ سے حضرت ساریہ کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی۔ اور حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لشکر نے ایک آواز سنی۔ اب ذرا سوچیں، اس وقت تو مائک وغیرہ نہیں تھا، اب یہاں پر میلہ وغیرہ لگتا ہے
یا جلسہ ہی ہوتا ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے، تو اس بھگدڑ میں مائک کی آواز نہیں سنائی دیتی ہے نا، وہاں تو جنگ ہو رہی ہے، اور ابھی گھماسان کی جنگ ہو رہی ہے، یعنی دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حل میں مبارز نہیں پکارا جا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے لڑ رہے ہیں، نہیں، بلکہ جنگ ہو رہی ہے باقاعدہ، اور اس جنگ کے شور و غل میں مسلمانوں نے یہ آواز سنی، سمجھ میں آئی بات کیا کہ اے ساریہ الجبل الجبل، پہاڑ کو لو، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ تو جب حضرت ساریہ نے پہاڑ کو اپنے پیٹھ پہ لے لیا تو وہاں سے اس حکمت عملی کی وجہ سے اس وقت لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنے منبر سے کھڑے اس جنگ کے نقشہ کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا کہنا۔ پھر تو وہی کہا کہ کچھ عرصہ کے بعد اس لشکر سے قاصد آئے تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو دشمن نے شکست دے دی تھی، کہ ہم نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ ساریہ پہاڑ کو لو، تو ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے لیا، تب خدا نے ان کو شکست دے دی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ اکبر، علامہ جلال الدین سیوطی نے جامع کبیر میں حارث ابن نعمان اور حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار نے مجھ سے سوال فرمایا کہ اے حارث، تم نے کس حال میں دن پایا، یعنی یہ دن کس حال میں تم نے پایا، کس حال میں یہ دن گزارا۔ میں نے عرض کیا کہ سچا مومن ہو کر۔ فرمایا کہ تمہاری ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گویا عرش الہی کو ظاہراً دیکھ رہا ہوں، عرش الہی کو ظاہراً دیکھ رہا ہوں، اور گویا جنتیوں کو ایک دوسرے سے جنت میں ملتے ہوئے اور دوزخیوں کو دوزخ میں شور مچاتے دیکھتا ہوں۔ اسی قصہ کو مثنوی شریف میں نقل کیا ہے میرے سامنے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے سامنے 8 بہشت اور 7 دوزخ ایسے ظاہر ہیں جیسے ہندوؤں کے سامنے بت۔ میں ایک ایک مخلوق کو ایسا پہچانتا ہوں جیسے چکی میں جو اور گیہوں، کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون میرے سامنے مچھلی اور چیونٹی کی طرح ہیں۔ چپ رہوں یا کچھ اور کہوں؟ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا چپ رہوں یا اور کچھ کہوں؟ تو حضور نے ان کا منہ پکڑ لیا کہ بس۔ جب اس آفتاب کے ذروں کی نظر کا یہ حال کہ جنت و دوزخ، عرش و فرش جنتی و دوزخی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس آفتاب کونین کی نظر کا کیا پوچھنا۔ کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس قریب، آپ کے اجلۂ خلفاء میں ہیں صوفی حمید الدین ناگوری۔ کون؟ صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمۃ الرضوان۔ ان کی کرامت کہ وہ فجر کی نماز پڑھاتے ناگور میں اور واپس اپنے گھر چلے جاتے۔ ان کا گھر تقریباً 70 یا 80 کلومیٹر دور، پھر ظہر میں حاضر ہو جاتے۔ ایک کرامت تو ان کی ہے کہ ظہر اثر مغرب عشاء پڑھاتے، فجر پڑھاتے، پھر فجر پڑھا کے گھر چلے جاتے۔ اور دوسری کرامت ان کی یہ کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے اللہ اکبر تو پیچھے جتنے آپ کے مقتدی اور مصلی ہوتے ہیں سب کو عرش اعظم نظر آتا۔ سب سمجھتے کہ یہ ہم لوگوں کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرما رہا ہے، ہماری نمازیں قبول ہیں۔ ایک دن صوفی صاحب نے نماز نہیں پڑھائی، کسی اور نے نماز پڑھائی، تو جیسی تکبیر تحریمہ اس نے کہا تو کسی کو عرش اعظم نظر نہیں آئے۔ سب سمجھ گئے یہ ہمارا کمال نہیں، یہ صوفی صاحب کا کمال ہے اور صوفی صاحب کی کرامت۔ اس طرح کے ہمارے بزرگوں کی واقعات۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہمہ وقت، سمجھے، علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظروں کے سامنے ہمہ وقت لوح محفوظ ہوتا ہے۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، اور آپ لوگوں نے علم غیب میں یہ چیپٹر بھی سنا، اولیاء امت کو بھی نبی کی اولیاء امت کو ان کے انبیاء کے صدقے میں علم غیب حاصل ہوتا ہے، اور اس امت کے اولیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں علم غیب عطا فرمایا ہے۔
اب آئیں حاضر و ناظر کا ثبوت فقہا اور علماء امت کے اقوال سے، یہ بھی کچھ سماعت فرما لیں۔ التحیات سے متعلق، یہ التحیات میں جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اس سے متعلق یہ شامی وغیرہ میں ذکر ہے کہ یہاں پر جب بندہ التحیات، نمازی جب التحیات پڑھے تو اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں معراج کا قصہ بیان کر رہا ہوں، کہ معراج کا قصہ ہے نا یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور وہاں پہ التحیات للہ والصلوات والطیبات جب آپ نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی وعلی عباد اللہ الصالحین، تو نبی پاک نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ جو پوری التحیات وہاں پر جو مکالمہ ہوا وہی ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، تو اس وقت جب بندہ پڑھ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہاں پر اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں معراج کا قصہ بیان کر رہا ہوں، اگر یہ ہوگی تو نمازی نہیں ہوگی، نماز سے مراد واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ سوچے، وہ یہ گمان کرے کہ میں رب کے حضور حاضر ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے سلام پیش کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے حاضر ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی التحیات نے معراج کے اس کلام کے قصہ کی نیت نہ کرے جو حضور اور رب تعالیٰ و ملائکہ کے درمیان ہوا۔ فقہا کی ان عبارات سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو حاضر و ناظر کہنا کفر نہیں ہے، کہ در مختار جلد سوم میں فرمایا یا حاضر و یا ناظر و لیسا بکفرین، کہ حاضر و ناظر کہنا یہ کفر نہیں ہے۔ اور پھر اسی کے تحت شامی کی عبارت ہے کیونکہ حضور بمعنی علم مشہور ہے، قرآن میں ہے کہ نہیں ہوتا تین کا مشورہ مگر رب ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نظرہ بمعنی دیکھنا ہے، رب فرماتا ہے کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، پس اس کے معنی یہ ہوئے کہ اے عالم، اے دیکھنے والے۔ حاضر و ناظر کا معنی، حاضر کا معنی حضور بمعنی علم مشہور ہے، حاضر کا معنی ضروری نہیں ہے کہ حاضر ہی لیا جائے، حاضر کا معنی علم والا بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ تو فقہا کی ان عبارات سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو حاضر و ناظر کہنا کفر نہیں، اور التحیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر سلام عرض کرے۔ التحیات کے متعلق اور بھی عبارات آتی ہیں۔ مجمع البرکات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام امت کے حالات اور اعمال پر مطلع ہیں اور حاضرین بارگاہ کو فیض پہنچانے والے اور حاضر و ناظر ہیں۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنے رسالہ مسمى به سلوک اقرب السبل بالتوجہ الی سید الرسل میں فرماتے ہیں تو جس کا ترجمہ یہ ہے، اس اختلاف و مذاہب کے باوجود جو علماء امت میں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام حقیقی زندگی سے بغیر تعویل و مجاز کے احتمال کے باقی اور دائم ہیں، اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، اور حقیقت کے طلبگار اور حاضرین بارگاہ کو فیض رساں اور مربی۔ یعنی کہ اتنا اختلاف ہے نا، فقہا میں آپس میں اختلاف، محدثین میں آپس میں اختلاف علم کو لے کے، لیکن ان اختلافات کے باوجود، اتنے سارے اختلاف اور اتنے سارے الگ الگ مذاہب ہونے کے باوجود، اس بات میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی زندگی کی طرح بحیات ہے۔ سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اسی طرح زندہ ہے جیسے اپنی زندگی میں بحیات تھے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی
مجاز کی، کہ ایسا نہیں کہ حقیقت نہیں مجاز ہے، حقیقی زندگی نہیں مجازی زندگی ہے، نہیں، حقیقی زندگی، اور کوئی تعویل بھی نہیں ہے، بغیر تعویل اور مجاز کے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبداللہ محدث دہلوی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اکبر کے زمانے کے ہے یہ، جہانگیر کے زمانے کے۔ تو پتہ چلا کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ اور انبیاء کرام جو اپنی قبروں میں مثل دنیاوی زندگی کے واحیات ہے، یہ عقیدہ، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ پرانا عقیدہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ شیخ عبداللہ محدث دہلوی شرح فتح الغیب صفحہ 333 میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام دنیاوی حقیقی زندگی سے زندہ اور باقی اور عمل درآمد فرمانے والے ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں، یعنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ مرقات باب ما یقال عند من حضرہ الموت کے آخر میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اولیاء اللہ ایک آن میں چند جگہ ہو سکتے ہیں اور ان کے بیک وقت یعنی ایک وقت میں چند اجسام ہو سکتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم ہی کو لے لیجیے، سرکار غوث اعظم کی کرامت کی، آپ ایک وقت میں 70 مریدوں کی دعوت قبول کر لیے اور 70 جگہ اپنے جسم کے ساتھ موجود۔ شفا شریف قاضی ایاز اندلسی علیہ رحمۃ الرضوان کی، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا جس گھر میں یہ کتاب ہوگی اس گھر میں بلا اور آفت نازل نہیں ہوگی۔ شفا شریف اس میں ہے، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو تم کہو اے نبی، یعنی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ماتحت ملا علی قاری شرح شفا شریف کی شرح میں جو ملا علی قاری کی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ روح النبی علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے، اس لیے جب خالی گھر میں داخل ہوں تو کیا سلام کرے مسلمان؟ اپنے گھر میں کیا سلام کرے؟ السلام علیکم ایھا النبی وعلی عباد اللہ الصالحین۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو اور درود بھیجو اور حالت ذکر میں ایسے رہو کہ حضور حالت حیات میں تمہارے سامنے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو، اور ادب اور اجلال اور تعظیم و ہیبت و حیا سے رہو، ہے نا؟ حضور اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری کیا حالت رہے گی؟ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے ہم لوگ؟ نہیں نا، ہم اپنے استاد کا کتنا ادب کرتے ہیں، اپنے پیر کا کتنا ادب کرتے ہیں، اپنے علماء، اپنے عالم، اپنے بزرگوں کا کتنا ادب کرتے ہیں، اپنے والدین کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ جائیں تو ہماری یہی حالت رہے گی؟ نہیں، ہم عاجزی اور انکساری کے پیکر بن جائیں گے۔ تو جو حالت ہماری اس وقت ہوگی، یا تصور کرو کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو تو تم کیسے، ایک امتی کس طرح پیش آئے گا، وہ ساری حالات اپنے اندر جو ہے لے آؤ، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، خود سرکار محدث کبیر کو میں نے ہمیشہ دیکھا، جب بھی، اور کبھی آپ بھی پروگرام میں دیکھو کہ اتنی ضعیفی کے باوجود جب صلاۃ و سلام ہوتا ہے تو آپ ایک دم ادب سے ہاتھ جوڑے اور سر جھکائے ہوئے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اسی لیے جو حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرما رہے کہ حضور کو ہمیشہ یاد کرو اور ان پر درود بھیجو، اور تمہاری کیفیت اور تمہاری حالت کیا ہونا چاہیے کہ ان کے اجلال اور ان کی تعظیم اور ان کی ہیبت اور حیا سے، ان کی ہیبت کی وجہ سے کیسے رہو؟ حیا سے رہو، ہے نا؟ شرم، جسے بندہ شرمندہ ہوتا ہے کس طرح رہتا ہے، اور جانو کہ حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تمہارے کلام کو، کیونکہ حضور علیہ السلام صفات الہی سے موصوف ہیں، صفات الہی سے موصوف ہیں۔ اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوں۔ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوں، یعنی جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے نا؟ ہم نشین کا معنی تو یہ ہوتا بیٹھنے والا، لیکن یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے سے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں پر یہی دیکھ لیں
جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام صفات الہی سے موصوف ہیں، بات صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، نوافل میں، بار شریعت میں حضور صدر الشریعہ نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض پر پابندی کرتا ہے اور فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے اور پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ آئی بات، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا مظہر اس ولی کو بنا دیتا ہے، سمجھے؟ ہاں، جو اس کا صفتی اسم سمیع ہے، اپنی سماعت اور سمیع ہونے کی صفت کا مظہر اللہ تعالیٰ اس ولی کو بنا دیتا ہے۔ بصارت یعنی بصیر ہونے کی صفت اسے عطا کرتا ہے اور اپنی صفت کا اسے مظہر بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اپنے ولی کو مظہر بنا دیتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ولی کی بات ہو رہی ہے، تو ذرا سوچے نبی پاک کا کیا مقام ہوگا، نبی پاک کا کیا مقام ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکری پھینکی کافروں پہ ہجرت کے وقت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، اے محبوب جو تم نے پھینکا نا تم نے نہیں پھینکا، حالانکہ نبی پاک نے پھینکا نا، نبی پاک نے کنکر پہ سورہ یاسین پڑھ کے دم کیا اور اس کو پھینکا اس مٹی کو، تو جو 40 آدمی 80 آنکھیں لیے کھڑے تھے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آیا، نبی پاک نکل گئے، ہجرت کر گئے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا لیکن اللہ نے پھینکا۔ کیا مطلب کہ نبی کے پھینکنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پھینکنا قرار دے رہا ہے۔ وما رمیتا حقیقتاً تم نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا جب مجازاً تم نے پھینکا۔ حقیقت و مجاز قرآن سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن میں بھرے ہوئے ہیں، سمجھ آئی بات؟ ہاں، اس حقیقت و مجاز کا فرق نہیں کریں گے، عطائی اور حقیقی کا فرق نہیں کریں گے تو قرآن اور احادیث کا صحیح سے مفہوم و معنی نہیں ہوگا، سمجھ میں آئے گا، قرآن و حدیث میں تضاد ہو جائے گا۔ ابھی اسی آیت میں دیکھ لو وما رمیتا اذ رمیتا، تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا، کیا مطلب اس کا؟ وما رمیتا اے محبوب جو تم نے جو پھینکا نا وہ تم نے نہیں پھینکا، یعنی حقیقتاً خالق حقیقی ہمارے جو افعال ہے اس کا خالق اللہ ہے نا، ہم خالق نہیں ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو افعال ہیں اس کا خالق اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ جو یہ اے محبوب جو تم نے پھینکا نا وہ حقیقتاً تم نے نہیں پھینکا، وہ تو ہم نے پھینکا۔ اذ رمیتا جب تم نے پھینکا، تو جو نبی پاک نے پھر کیا پھینکا، تو نبی پاک نے جو پھینکا، جو کنکریاں آپ نے ان کو ماری ہے نا، وہ مجازن، کیونکہ اس فعل کو پیدا کرنے والا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ، سب کے فعل کو پیدا کرنے والا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ نا۔ ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں، ہم جو چلتے ہیں، وہ طاقت و قوت ہم کو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت ہے، وہ نہ دے تو ہم کچھ نہ کریں، اسی لیے اللہ نے فرمایا وما رمیتا تم نے نہیں پھینکا، حقیقتاً تو اللہ ہی نے پھینکا، اپنے بندے کو اس پھینکنے کی طاقت عطا فرمائی، سمجھ آئی بات؟ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے پھینکنے کو، نبی پاک کے کنکریاں مارنے کو اپنا مارنا قرار دیا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہے، تو جب تمہارے جیسے بشر ہے تو تمہاری طرح یہ آیتیں، ایسی آیتیں کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو پتہ چلا کہ نبی بشر تو ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہے، وہ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں ٹھیک، آگے دیکھیں انشاءاللہ، اس میں کافی ہے، باقی اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ امام ابن الحاج مدخل میں اور امام قسطلانی مواہب میں جلد 2 صفحہ 387 فصل ثانی زیارت قبرہ شریف میں فرماتے ہیں، ہمارے علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں، اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور ان کے حالات و نیات، یعنی نیت کی جمع نیات، ان کے حالات اور نیات
اور ارادے اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ یہ آپ کو بالکل ظاہر ہے، اس میں پوشیدگی نہیں۔ یہی بات، دل میں گزرنے والے خطرات سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا۔ لوگوں کے دل میں جو خطرات گزرتے ہیں اللہ کے فضل سے نبی پاک سب جانتے ہیں۔ مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام غزالی نے فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں جاؤ تو حضور کو سلام عرض کرو، کیونکہ آپ مسجدوں میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور ایک طریقہ مسجد میں آنے کا سلام کے بھی بتایا، السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز میں جلد سوم کے آخر میں ہے، انبیاء کرام جسمانی اور ظاہری طور پر بشر کے ساتھ ہیں، اور ان کے باطن اور روحانی قوتیں ملکی ہیں، ملک سے ملکی ہیں۔ اسی لیے وہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھتے ہیں اور آسمانوں کی چڑچڑاہٹ سنتے ہیں، اور جبرائیل کی خوشبو پا لیتے ہیں جب وہ ان پر اترتے ہیں۔ دلائل الخیرات کے خطبہ میں ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سے دور رہنے والوں اور بعد میں آنے والوں کے درودوں کا آپ کے نزدیک کیا حال ہے؟ یہ دلائل الخیرات ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے، دیوبندیوں کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ یہ لوگ بھی دلائل الخیرات کی اجازت لیتے ہیں۔ دلائل الخیرات ہے، قصیدہ بردہ ہے، قصیدہ غوثیہ ہے، یہ سب کی اجازتیں ہاں یہ لوگ بھی لیتے ہیں، اور ان کے بڑے گرو گھنٹال اپنے چھوٹوں کو دیتے بھی ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، اور ان کا ترجمہ بھی ہے دلائل الخیرات کا۔ تو دلائل الخیرات کے خطبہ میں ہے، یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سے دور رہنے والوں اور بعد میں آنے والوں کے درودوں کا آپ کے نزدیک کیا حال ہے؟ تو فرمایا کہ ہم محبت والے کے درود کو خود سنتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں، اور غیر محبین کا درود ہم پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہی بات شفا قاضی ایاز جلد دوم میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایھا النبی۔ علیکہ حاضر کا خطاب کے لیے آتا ہے، جو حاضر سامنے موجود ہو اس کے لیے علیکہ کہا جاتا ہے، اسی کا جمع کا صیغہ ہے کیا؟ السلام علیکم۔ مدارج النبوہ صفحہ 450 جلد دوم قسم چہارم وصل حیات انبیاء میں ہیں۔ اس کے بعد اگر کہیں کہ رب تعالیٰ نے حضور کے جسم پاک کو ایسی حالت و قدرت بخشی ہے کہ جس مکان میں چاہیں تشریف لے جائیں، خواہ بعینہ اس جسم سے، خواہ جسم مثالی سے، خواہ آسمان پر، خواہ قبر میں، تو درست ہے قبر سے ہر حال میں خاص نسبت رہتی ہے۔ سمجھائی بات؟ قبر سے ایسا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی غلام کے ہاں تشریف لے گئے، اس کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا تو اس وقت قبر شریف خالی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم ہوتے ہیں کہ میں ابھی گھر میں نہیں ہوں، آپ گھر میں نہیں، یہاں آئے تو آپ کا گھر خالی ہے نا، ایسی حالت نبی پاک کی نہیں ہوتی، انبیاء کرام کی نہیں ہوتی، وہ وہاں بھی موجود ہوتے ہیں، یہاں بھی موجود ہوتے ہیں، ان کا کنیکشن جو ہے نا وہ ٹوٹتا نہیں ہے کبھی۔ سمجھ آئی بات؟ چلے آخری کال سماعت فرما لے انشاءاللہ اس کے بعد۔ مصباح الہدایت ترجمہ عوارف المعارف، مصنفہ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت الرضوان۔ عوارف المعارف ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، صفحہ 165 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس چاہیے کہ بندہ جس طرح حق تعالیٰ کو ہر حال میں ظاہر و باطن طور پر واقف جانتا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کو بھی ظاہر و باطن حاضر جانے، تاکہ آپ کی صورت کا دیکھنا آپ کی ہمیشہ تعظیم و وقار کرنے اور اس بارگاہ کے ادب کی دلیل ہو جائے، اور آپ کی ظاہر و باطن مخالفت سے شرم کرے۔ یہی بات، اور حضور علیہ السلام کی صحبت پاک کے ادب کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑے۔ فقہا و علماء امت کے ان اقوال سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا
بخوبی واضح ہوا۔ اب ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ نمازی نماز میں حضور علیہ السلام کے لیے کیا خیال رکھے۔ اس کے متعلق ہم در مختار اور شامی کی عبارتیں تو شروع فصل میں پیش کر چکے، دیگر بزرگان دین کی اور عبارتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ہفتے پیش کی جائے گی۔ اب تمامی حضرات اگلے ہفتے بھی حاضر ہو اور اگلے ہفتے یہ فصل یعنی یہ چیپٹر مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد مخالفین کی کتابوں سے حاضر و ناظر کا ثبوت پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو صراط مستقیم مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس پہ استقامت عطا فرمائے، اور اسی مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے۔ مولا کریم اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ مولا کریم ہماری اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصر و سہون، کچھ غلط بیانی ہو گئی تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔